بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی روح سے یہ مرتبہ امت کی مائیں ہونے کا تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، جن میں لامحالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک گروہ نے جب حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی اولاد کو مرکز دین بنا کر سارا نظام دین انہی کے گرد گھما دیا، اور اس بنا پر دوسرے بہت سے صحابہ کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی ہدف لعن و طعن بنایا، تو ان کی راہ میں قرآن مجید کی یہ آیت حائل ہو گئی، جس کی روح سے ہر اس شخص کو انہیں اپنی ماں تسلیم کرنا پڑتا ہے جو ایمان کا مدعی ہو۔ آخرکار اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں آپ کی زوجیت پر باقی رکھیں اور جسے چاہیں آپ کی طرف سے طلاق دے دیں۔ ابو منظور احمد بن ابو طالب تبری نے کتاب الاحتجاج میں یہ بات لکھی ہے، اور سلیمان بن عبد البحرانی نے اسے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک کہ ہم لوگ اللہ کے اطاعت پر قائم ہیں، لہٰذا میری بیویوں میں سے جو بھی میرے بعد تیرے خلاف خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے اسے تو طلاق دے دیجیے اور اس کو امہات المومنین کے شرف سے ساقط کر دیجیے۔ اصولی روایت کے اعتبار سے تو یہ روایت سراسر بے اصل ہے ہی، لیکن اگر آدمی اسی سورہ احزاب کی آیات 28، 29 اور 51، 52 پر غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے بھی خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آیت التخیر کے بعد جن نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رفاقت کو اپنے لیے پسند کیا تھا، انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نہیں رہا تھا۔ اس مضمون کی تشریح آگے حاشیہ نمبر 42 و 93 میں ہم نے کر دی ہے۔ علاوہ بری ایک غیر متعصب آدمی اگر محض عقل ہی سے کام لے کر اس روایت کے مضمون پر غور کرے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی لغو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سخت توہین آمیز افطرا ہے۔ رسول اللہ کا مقام تو بہت بلند و بالا تر ہے، ایک معمولی شریف آدمی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی وفات کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کی فکر کرے گا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے داماد کو یہ اختیار دے جائے گا کہ اگر کبھی تیرا اسے جھگڑا ہو تو میری طرف سے تو اسے طلاق دے دیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل البیت کی محبت کے مدعی ہیں ان کے دلوں میں صاحب البیت کی عزت و ناموس کا پاس کتنا کچھ ہے، اور اس سے بھی گزر کر خود اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا وہ کتنا احترام کرتے ہیں۔